بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا نام جس پر روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں شرمندگی ہوگی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، تحریر کرنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لعنت کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوحہ گری کرنے سے منع فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ میں سے جتنا چاہیں اور جب چاہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا مواخذہ دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور اللہ اس گناہ کو معاف نہیں فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشہور پہاڑ احد پر چڑھے تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پیر مارتے ہوئے کہا، اے احد تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کے درمیان پیدل چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے کے حال بارے دریافت فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس شخص نے پیادہ پا چلنے کی نظر مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی جان کو تکلیف دینے سے بے نیاز ہے، اور اس بوڑھے کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب ایمان اپنے اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات بھر نوافل پڑھتے ہیں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں بھڑکتی آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے، اور خبردار کبھی شراب مت پینا، وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ جب تم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو تو نماز میں بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ سامعین، یہاں سجدہ سہو کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پاکیزہ ترین کھانا جو انسان کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھ کی کمائی ہے، اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔